مذاق دنیا بھر میں کیوں اڑایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو اصل ولی تھے ہم نے ان کو پیش کرنا چھوڑ دیا اور ہم نے اپنی طبیعت کے مطابق ہر کسی کو ولی کہنا شروع کیا۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کی شان کیا ہے؟ قرآن خود بیان کرتا ہے۔ پہلی بات تو ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا قریبی بندہ۔ اگر ساری تعریفات کو یکجا جمع کر لیا جائے تو ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا قریبی، اللہ کا مقرب۔ جو اللہ کا مقرب ہوگا، جو اللہ کے قریب ہوگا، کیا وہ کسی پہ ظلم کرے گا؟ جو اللہ کے قریب ہوگا کیا وہ کسی کو گالی دے گا؟ وہ جو اللہ کے قریب ہوگا کیا وہ حرام لقمہ کھائے گا؟ جو اللہ کے قریب ہوگا کیا وہ معاذ اللہ کسی کی حق تلفی کرے گا؟ جو اللہ کے قریب ہوگا کیا وہ اپنی آنکھوں کا مس یوز کرے گا؟ بس یہی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ولی کا معنی قریب ہے، آپ کسی بھی لغت کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، الگ الگ معنی ولی ولایت کے بیان کیے جاتے ہیں۔ ولی کا معنی محبوب ہے۔ اگر اللہ کے محبوب کی بات کریں تو محبوب وہی ہوتا ہے جو قریب ہوتا ہے۔ ولی کا ایک معنی ہوتا ہے مددگار کے، تو مدد وہی کرتا ہے جو قریب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جتنی ولی کی لغوی جتنی بھی تعریفات اٹھا کر دیکھیں، کہیں نہ کہیں جا کر کے عین اس بات پر ہوتا ہے قربت۔ اسی لیے میں آج آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ولی کا معنی ہوتا ہے مقرب کے، قریب ہونے کے۔ اللہ اکبر۔ ولی شریعت کے قریب ہے، ولی دین کے قریب ہے، ولی تقویٰ کے قریب ہے، ولی پرہیزگاری کے قریب ہے، ولی اللہ کے قریب ہے، ولی رسول اللہ کے قریب ہے، ولی احسان کے قریب ہے۔ اس لیے وہ ولی بنتا ہے۔ اور جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اللہ اسے وہ آنکھیں دیتا ہے جو آنکھیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ اسے وہ کرم دیتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ اس کو وہ زبان دیتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ کون سی اس کو زبان دی جاتی ہے؟ تو بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں۔ اندازہ فرمائے کہ شان ولیوں کی شان ہے۔ اور قرآن کیا بیان کرتا ہے سنو۔ قرآن کہتا ہے اللہ اِنَّا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ وجہ کیوں؟ اب اللہ قرآن میں ولی کی تعریف بیان کرتا ہے۔ ولی کون ہے؟ الذین آمنوا، ولی ایمان والا ہے۔ اور اس کی دوسری تعریف کیا ہے؟ ولی ہمیشہ مومن ہوگا، ولی ہمیشہ ایمان والا ہوگا۔ اور دوسری تعریف اس کی کیا ہے؟ وَقَامُوا يَتَّقُونَ، وہ مومن ہوگا۔ اور ہر مومن اللہ کا ولی نہیں ہوتا، بلکہ ولی وہ ہوگا جس کے اندر تقویٰ ہوگا، جس میں پرہیزگاری ہوگی۔ اب یہاں جو ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو قبرستان میں بیٹھ کر کے چلم پی رہا ہوگا، ولی وہ ہوتا ہے جس کے بال بڑے بڑے ہوں گے، ولی وہ ہوتا ہے جو کالے پیلے کپڑے پہن کر کے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہوگا۔ یاد رکھنا، ہم نے ولایت کے معیار کو بدل دیا ہے۔ میں مجازی کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجذوب دیوانے نظر آتے ہیں، ان کا معاملہ جدا ہے، لیکن جس سالک ولی کو چیک کرنا ہو اس کو شریعت پر چیک کیا جائے گا۔ اور معیار شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ ہوا پر اڑے یا پانی پر چلے، وہ اور کچھ تو ہو سکتا ہے مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور جو بندہ شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرے اور پوری زندگی اس سے کوئی کرامت صادر نہ ہو تو بھی وہ اللہ کا ولی ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا، بہت دنوں تک رہا، اور اس کے بعد جب جانے لگا تو اس وقت حضرت نے پوچھا بھائی آپ آئے تھے اور جا بھی رہے ہو، نہ آنے کا مقصد بتا رہے ہو نہ جانے کا مقصد بتا رہے ہو۔ اس نے کہا حضرت میں مرید ہونے کے لیے آیا تھا لیکن میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے اب میں بغیر مرید ہوئے جا رہا ہوں۔ یہی ہے نا کرامتوں کا معیار۔ کل بھی لوگوں کی سوچ یہی تھی، حضرت جنید بغدادی نے معاملے کو بدل دیا۔ جب اللہ اکبر، اس نے کہا میں کرامت دیکھ کر مرید ہونے آیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ تو نے کرامت نہیں دیکھی تو یہ بتا کیا تو نے میرا کوئی قدم شریعت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا واللہ میں نے ایک بھی قدم خلاف شرع نہ دیکھا۔ فرمایا نادان، اس سے بڑی اور کوئی کرامت ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے کہ انسان شریعت پر عمل کرے۔ اور
اور جب آدمی شریعت پر عمل کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی اللہ کے قریب ہوتی، وہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم سب اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کا تقرب چاہتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر سب کچھ تو ہے مگر شریعت نہیں، شریعت نہیں۔ ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی وظیفہ دیجیے حضرت تاکہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں، اور سب لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، کوئی یہ وظیفہ پڑھ رہا ہے، کوئی ہم لوگ بھی کہیں جاتے ہیں تو آج کل نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے وظائف پڑھنے کا۔ حزب البحر کی اجازت دے دو، دعائے صفی کی اجازت دے دو، بڑی بڑی وہ دعائیں جو صوفیہ پڑھتے تھے اس کی اجازت چاہتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو کہوں، یہ علماء موجود ہیں، آپ کوئی وظیفہ نہ کریں، کوئی وظیفہ مت کیجیے، صرف دو چیزوں پہ عمل کر لیجیے، واللہ آپ اللہ کے مقرب بندے بن جائیں۔ صرف دو باتیں، نمبر ایک صدق مقال، سچ بولیے، کبھی جھوٹ مت بولیے، اور عقل حلال، حلال روزی۔ آپ کو یہ دو اتنے بڑے وظیفے ہیں کہ جس کی زندگی میں سچ بولنا ہے اور جس کی زندگی میں حلال روزی ہے، اس سے بڑا ولی کوئی اس دور میں ہو نہیں۔ ہم سچ بولنا، بہت معذرت کے ساتھ ہم نے داڑیاں تو سینے تک کر لی ہے، ہم نے ٹوپیاں تو چمکدار اور خوبصورت پہن لی ہے، ہم نے تو امامے کے پیٹ سجا لیے ہیں۔ تھوڑا اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ ایک دن میں جھوٹ کتنی مرتبہ ہوتا ہوں۔ ہم سب، میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہماری اور آپ سب کی بات کر رہا ہوں۔ ہم تو جلسہ کمیٹی کے خوف سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ جلسے سے نکل رہے، جلسے کے لیے نکل رہے، صدر کا فون آیا، کہاں تک پہنچے ہیں؟ کمرے میں، اور کہتے ہیں رستے میں۔ ہنسنے کی بات نہیں، میں آپ کو ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ میں بہت سیدھی سادھی تقریر کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں، لیکن آپ غور کیجیے گا، اللہ کو ناراض کیا کس کی خوشی کے لیے؟ جلسے کے صدر کی خوشی کے لیے۔ اتنے بڑے اللہ کو ناراض کیا، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف جلسے کا صدر ہے، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف ہمارا دوست ہے، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف ہمارا سیٹ ہے، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف ہمارا باپ ہے، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف ہمارا استاد ہے۔ ہم نے مخلوق کو خوش کرنے کے چکر میں اس خالق کو ناراض کیا ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ دوست تو پوچھتے ہیں ابھی تک تو پہنچا نہیں جائے، بولے بس میں 2 منٹ میں پہنچوں، رستے میں کب کے بیٹھا ہوا گھر پر۔ یعنی اللہ کی خوشی کا خیال نہیں ہے، مخلوق کی خوشی کا خیال ہے، اور اس کے لیے جنہوں نے جھوٹ بول رہے ہو، اور معذرت کے ساتھ آج مسلمان جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر، بس دنیا دار تو دنیا دار ہے، ہمارا لڑکے تو ہمارا لڑکے ہیں جو مذہب کے ٹھیکیدار بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی زندگی میں جھوٹ اس قدر نچمس گیا ہے۔ حضور سرکار غوث اعظم، قطب الاحتاب، غوث الاقوام، غیاث القرنین، غوث العالمین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، جو ولیوں کے سردار ہے، ولیوں کے تاجدار ہے، امام الاولیاء ہے، سید الاولیاء ہے، قطب الاحتاب ہے، پیران پیر ہے۔ کسی نے پوچھا یا غوث، آپ کی ترقی اور روحانیت کا راز کیا ہے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں صرف 2 چیزیں میری ترقی کا راز ہے، بس 2 چیزوں نے مجھے یہاں پہنچایا۔ نمبر 1 صدق مقال، میں ہمیشہ سچ بولتا رہا، اور نمبر 2 عقل حلال، میں نے ہمیشہ حلال کھایا۔ اور اگر قادریوں جو تم اپنی قادریت میں ناز کرتے ہو تو میں یہ بات کہہ دوں، یہ 2 چیزوں کے علاوہ ہماری زندگی میں سب کچھ ہے۔ جن 2 چیزوں سے غوث اعظم کو ترقی ملی تھی، وہ 2 چیزوں کے سوا ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ 2 چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، ایک تو زبان پر سچ،
اور پیٹ میں دینار ہے۔ چیک کیجئے، تلاش کیجئے ہماری کیفیت کیا ہے، ہمارے حالات کیا ہیں۔ جھوٹ ہمارے معاشرے میں رچ بس گیا ہے، اللہ کی رضا کا خیال نہیں، کتنا مشہور وہ واقعہ ہے۔ آئیے اگر بھول گئے ہو تو میں تمہیں یاد دلا دوں، 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہو، 50 روپے کی سبزی خریدنے اور بیچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہو۔ بیچنے والا یہ بول کے جھوٹ بولتا ہے کہ میری چیز خریدی نہیں ہے، اور خریدنے والا یہ بول کے جھوٹ بولتا ہے کہ کل تو فلاں کی دکان سے میں 30 روپے میں لے گیا تو 50 روپے میں کیسے دیا ہے نا۔ یہ ہے آؤ دولت کے پجاریوں، مال کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرنے والوں، غوث پاک کی 11ویں کھا کھا کر ہم نے اپنے وزن بڑھا لیے، جسم کے روحانیت کو کب ترقی پر لے جاؤ گے۔ کتنی بار سنا میں یہ واقعہ، عمل کس کا ہے کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا پہلا سفر ہے، اور پہلا سفر علم کا سفر ہے۔ حضور غوث اعظم نے زندگی میں جو پہلا سفر کیا ہے وہ علم کا سفر ہے۔ عمر صرف 15 سے 16 سال بتائی جاتی ہے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی عمر مبارک 16 سے 17 سال بتائی جاتی ہے، اور جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے ماں نے کل پونجی آپ کے جو وہ سینے کی طرف الٹی طرف جو ہے ایک کپڑے کے اندر جو ہے وہ 40 دینار بتائے جاتے ہیں، 40 چاندی کے سکے سرکار غوث اعظم کے لباس میں سی دیا ہے۔ اور سینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ دور کا سفر جو ہے بہت آسان سفر نہیں تھا، بلکہ مشکل والا سفر تھا۔ لوگ پیدل سفر کرتے تھے، لوگ کھچروں پہ سفر کرتے تھے، لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، لیکن حضور غوث اعظم کا سفر پیدل تھا، ایک قافلے کے ساتھ تھا۔ اور اس کے بعد لباس میں اونٹے سینے کی یا سکے سینے کی وجہ یہ تھی کہ سفر مکمل ہونے کے بعد وہ کھولا جائے، اس سے پہلے نہ کھولا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں میں واقعہ پورا نہیں بتاتا، صرف اشارہ دیتا ہوں، جنہیں یاد ہے ان کے دماغ میں تازہ ہو جائے، جو نوجوان نہیں جانتے ان کے دل و دماغ میں یہ بات اتر جائے۔ اللہ اکبر، جب وہ سرکار غوث اعظم سفر پہ روانہ ہوئے، جنگل میں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد کیا دیکھا؟ اللہ اکبر کہ ڈاکوؤں نے اچانک حملہ کر دیا، اور جب حملہ کیا سب کو لوٹنے لگے، سب کو لوٹ رہے تھے۔ پہلی مرتبہ سرکار غوث اعظم نے دیکھا کہ لٹیرے اس طریقے سے لوٹا کرتے تھے، آج سے پہلے کبھی ڈاکوؤں کا سامنا نہیں ہوا تھا، آج سے پہلے کبھی ڈاکوؤں کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، جو حادثہ پہلی مرتبہ ہوتا ہے وہ ڈرا دیتا ہے، وہ دہشت زدہ زیادہ کرتا ہے۔ اللہ سب نے سب کو لوٹا، اور لوٹتے لوٹتے کئی مرتبہ کئی ڈاکو حضور غوث اعظم کے پاس آئے، چہرے پر نور تھا، چہرے پر روشنی تھی، چہرے پر اللہ اکبر وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رونق تھی، جس کو آج کے دور میں ہم یوں کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سر گھرانا نور کا۔ سوال کرنے والا کہتا ہے اے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے بالکل صاف کہہ دیا میرے پاس 40 دینار ہے۔ ذرا توجہ کرنا، یہ واقعہ آپ نے 50 بار سنا، میں نے بھی سینکڑوں مرتبہ سنا بھی پڑھا بھی، اور پھر کئی مرتبہ بیان بھی کیا، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اللہ اکبر، مجھے بتائیے مجھے بتائیے آج ہم یہ سوچتے ہیں اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا دھندا نہیں ہوگا، اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا کاروبار کیسے چلے گا؟ آپ علماء کو مشورہ دیتے ہو بھائی مولانا ایک دور بدل گیا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو جیئیں گے کیسے؟ مر جائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ترقی کیسے ہوگی؟ میں سے یہ بات کہتا ہوں، آپ نے اور ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ بھی دل میں اترا نہیں ہے۔ ارے اپنے پیر کو دیکھو، 40 کی درہم اور دینار کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ آپ سے پوچھا گیا ہے کیا؟ بالکل صداقت سے بتا دیا کہ میرے پاس 40 دینار موجود ہے، وہ دینار
دینار تھے تو سونے کے تھے، درہم تھے تو چاندی کے تھے، جو بھی تھا، لیکن ان کے لیے اس وقت غوث اعظم کے لیے پوری زندگی کا کل اثاثہ، کل سرمایہ وہی 40 دینار تھے. دینار کی پرواہ نہیں کی. یہ سرکار غوث اعظم کی زندگی کا پہلا سفر ہے. اور اللہ پر ایمان لا کر تو دیکھو، زبان سے کلمہ پڑھنے والوں نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. غوث پاک کو یہ خیال نہ آیا اگر یہ چھین لیے گئے تو میرا کیا ہوگا. یقین 16 سال کی عمر میں یقین کتنا مضبوط تھا. درہموں سے ترقی نہیں ہے، یار کی خوشی سے ترقی ہے. پیسوں سے ترقی نہیں ہے، یار کی خوشی سے ترقی ہے. اللہ اکبر. اس توکل کہاں چلا گیا، وہ پرہیزگاری کہاں چلی گئی. اللہ اکبر. اقبال نے کہا تھا خدا سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اللہ اکبر. وظیفے پڑھنے والوں، وظیفے پڑھتے پڑھتے مر جاؤ گے. ولایت ملنا تو دور کی بات ہے، ایمان پر خاتمہ ہونے کے لالے پڑ جائیں گے. وہ کہاں ہو، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی. ہم ہیں کہاں. ساری عبادتوں کی قبولیت ڈیپینڈ کرتی ہے لقمہ حلال پر. آج لقمہ حلال نہیں ہے، سب کچھ ہے. ہر سال حج اور عمرہ بھی ہو رہا ہے اور سود کے دھندے بھی ہو رہے ہیں. ہر سال حج اور عمرہ بھی ہو رہے ہیں، مسجد اور مدرسے کے پیسے بھی کھائے جا رہے ہیں. ہر سال حج اور عمرہ بھی ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ٹائٹل ہمارے نام کے ساتھ. حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں. حضور غوث اعظم نے فقیر کے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے. اس نے سمجھا کہ مذاق کر رہا یہ بچہ، ہمارے ساتھ مذاق. وہ چلا گیا. دوسرے نے پوچھا، دوسرے نے بھی یہی کہا. سچوں کی پہچان ہوتی ہے کہ سچوں سے 50 بار بھی ایک بات کہیں تو بات میں کبھی فرق نہیں آتا. سچ کبھی نہیں بدلتا، جھوٹ ہمیشہ بدلتا رہتا. اسی لیے پولیس والے جب کسی کو پکڑتے ہیں تو اس سے بہت مرتبہ پوچھتے ہیں، کیونکہ جب پوچھیں گے تب تک نیا جواب ہوگا، اور جو سچ ہوگا وہ ایک ہی ہوگا. سچ ایک ہی ہوتا ہے، جھوٹ انیک ہوتا ہے. اسی لیے ہمارا اللہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، اس لیے ہمارے یہاں خدا ایک ہے. اور جہاں خدا ایک ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ جھوٹ کہیں ایک ہوتے ہیں اور سچائی صرف ایک ہوتی ہے. وہ بہو لا شریک ہے میرا اور تمہارا خدا. کتنے بڑے نصیب والے ہو کہ اللہ نے ہمیں اپنا اتنی معرفت عطا کی ہے. ارے جس کے بندے خاص کی طاقت یہ ہے کہ اس کی انگلی کے اشارے سے 4 ٹکڑے ہو جاتا ہے. جب بندے کے پاس یہ قوت ہے تو اس خدا کی قوت کا عالم کیا ہوگا جس نے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا. جس کے حسن کو دیکھ کر تھوڑا سائڈ ہونا، پیچھے والا دیکھیے سائڈ جس کے حسن کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. ذرا توجہ تو کرو. جس کے حسن کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا. خدا کا دیدار اللہ صرف انہیں کو عطا فرمائے گا جو دنیا سے ایمان پر. اس لیے اللہ کے بندو آپ بہت بڑے مذہب سے وابستہ ہو. آپ کا تعلق بہت بڑی ذاتوں سے ہے. ذات خدا ہو، ذات مصطفیٰ ہو، امام اعظم کی ذات ہو، غوث اعظم کی ذات ہو، غریب نواز کی ذات ہو، بابا تاج الدین کی ذات ہو، ائمہ اہل بیت کی ذات ہو، محبوب الہی کی ذات ہو، قطب بختیار کاکی کی ذات ہو. آپ بہت بڑی ہستیوں سے وابستہ ہو کیونکہ اللہ نے آپ کو دین حق عطا فرمایا. بظاہر میں جو سب سے حق مذہب تھا مذہب اسلام عطا فرمایا، اور تصادق میں جو سب سے سچا مسلک تھا اہل سنت و جماعت اللہ نے تمہیں وہ عطا فرمایا. اس لیے کہ ہم پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں
غریب نواز جیسی ہستی بتا دے، اپنی جوان میں قطب الدین بختیار کامل جیسی ہستی بتا دے، اور ایک خود کا جنازہ پڑھانے والا صابر قلیل جیسی ہستی بتا دے۔ اگر یہ ہستیاں کہیں ملے گی تو وہ صرف اہل سنت و جماعت، بابا تاج الدین ہو، بابا انسان علی ہو، یہ سب صحیح عقیدہ سنی لوگ ہیں۔ مسلمانوں میں بھی یہ لوگ ہیں جنہیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ یہ بادشاہوں کی تحلیل سے نہیں ملے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ سے رشتہ رکھتے ہیں۔ یہ انگریزوں کی میز سے عقیدہ نہیں لیتے، یہ سپر کے چبوترے سے عقیدہ لیتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ نہیں چلے۔ میں نے ابھی جملہ کا آگے بڑھنے سے پہلے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو جس نے بنایا، جب حضور اتنے خوبصورت ہیں تو حضور کو بنانے والا خدا کتنا خوبصورت حسن والا ہے، اس نے حسن کا، اور حضور اتنے خوبصورت ہیں، ہم نے تو حضور کو دیکھا نہیں، جب حضور کی آل اولاد اتنی خوبصورت ہے، حضور کی 14ویں صدی کا مجدد 14ویں صدی کے سیدوں کو دیکھ کر کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور۔ تو پہلی صدی کے آل رسول اتنے خوبصورت ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک تو عزیز نے اشارہ کیا تو ان کی بات یاد آ گئی کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے خاندان میں ایک ہستی ہے جن کا نام ہے امام علی رضا۔ امام علی رضا اتنے خوبصورت ہے کہ ان کو چہرے پہ نقاب ڈال کے چلنا پڑتا ہے۔ آپ غور کیجئے، میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ کا دماغ اگر حاضر ہے تو آپ ضرور کہیں گے کہ کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے جو چہرے پر نقاب ڈال کر کے چلتا ہے، اتنی خوبصورتی بھی کسی کے پاس۔ تو میں سنتا ہوں یا اللہ جب علی رضا کے حسن کا یہ عالم ہے تو مولا علی کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب علی اتنے خوبصورت ہیں تو پھر خوبصورتی سیدہ فاطمہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب حسن فاطمہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا تو ان کے بابا محمد رسول اللہ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ان کے حسن کا یہ عالم ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقش جوان کی یہی پھول پھول سے دور ہے، یہی شکل ہے کہ دعا نہیں جب تیرے نام پہ جا فدا راسے جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا کروں کیا کرو جہاں نہیں۔ جب حسن مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو ان کو بنانے والے خدا کے حسن یہ جو چہرے پر خوبصورتی آتی ہے نا یہ سچ بولنے اور حلال آج کاسمیٹک آئٹم بہت استعمال کرتے ہو لیکن وہ نور کہاں سے لاؤ گے جو سچائی کی بنیاد وہ نور کہاں سے لاؤ؟ آج پوری دنیا میں تحقیق کی ہے سب سے زیادہ اگر کسی کا دھندا چل رہا ہے تو کاسمیٹک آئٹم والوں کا دھندا چل رہا ہے۔ ہر بندہ بیوٹی چاہتا ہے۔ ارے وہ جو کاسمیٹک آئٹم استعمال کرنے سے ہم منع نہیں کرتے، اگر اس میں ناجائز چیزیں نہیں ملیں تو کر سکتے ہیں،
مرد بھی کر سکتے، عورتیں بھی کر سکتی، لیکن اتنا ضرور کہوں گا ہر خوبصورتی بھی جا سکتی ہے، لیکن سچائی، نور، ایمان، یقین اور رزق حلال کی جو برکتیں چہرے پہ ظاہر ہوتی ہے، یہ وہ حسن ہے کہ زمین کے اوپر بھی چمکو گے، جنازے میں بھی چمکو گے، قبر میں بھی چمکو گے، میدان محشر میں بھی چمکتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے کرتے اور اس کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ تو میں جلدی جلدی بات پوری کرنے لگا۔ امام علی رضا پاک اتنے خوبصورت تھے کہ چہرے پہ نقاب ڈال کے چلا کرتے تھے، اور ایک بات یاد آ گئی، کیونکہ کسی نے اشارہ دیا تو میں بات کروں پھر آگے بڑھوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر امام علی رضا تشریف لائے ہوئے تھے، امام علی رضا کی آمد تھی، ایسے میں ایک ننھا سا بچہ، ایک مجوسی کا ننھا سا بچہ جس کی عمر اس وقت 4-5 سال کی رہی ہوگی، وہ ننھا سا بچہ وہ مسلمانوں کو ایک سواری کے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھتا ہے کہ لوگ دیوانہ وار دوڑ رہے ہیں کسی کی سواری کے پیچھے۔ آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا کہ لوگ دوڑ رہے ہیں تو احساس ہوتا ہے یار کیوں لوگ دوڑ رہے ہیں، کوئی پاگل ہوئے ہیں، کوئی دیوانے ہوئے ہیں، دوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ ایسے وہ ننھا سا 4-5 سال کا بچہ، اس کے دماغ میں سوال آیا یہ لوگ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ تو کسی دوڑنے والے سے کہا اور دوڑنے والوں کیوں دوڑ رہے ہو، اس سواری کے پیچھے دوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا یہ جو سواری پہ بیٹھا ہے نا ہمارے رسول اللہ کا نواسہ ہے، ہمارے نبی کے خاندان کا فرد ہے، اور لوگ اسی کی زیارت کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ تو اس ڈرنے سے بچے نے کہا، جو مجوسی کا بچہ تھا، اس ڈرنے سے بچے نے کہا آخر اس کے چہرے میں رکھا کیا ہے جو لوگ اتنا اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ اس کے چہرے میں رکھا کیا ہے جو لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ کسی کہنے والے نے کہہ دیا تو جا کر خود ہی دیکھ لے کہ اس کے چہرے میں رکھا کیا ہے، تو خود ہی جا کر کے دیکھ لے۔ اللہ اکبر، وہ ننھا سا بچہ جب دیکھنے کے لیے پیچھے دوڑا تو چہرے پہ نقاب تھا۔ سواری ایک جگہ جا کر کے رکی، مسلمانوں کا ہزاروں کا مجمع تھا، ازدحام تھا، ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، لوگ کہنے لگے امام نقاب الٹیے، حدیث سنائیے، ایک جھلک دکھائیے۔ امام نے جیسے نقاب الٹا، لوگوں کی کیفیت کیا تھی وہ تو بتانے کا موقع نہیں، لیکن وہ مجوسی کا 4-5 سال کا بچہ تھا، جب اس نے امام علی رضا کی صورت دیکھی تو پیر پکڑ لیے اور پیر پکڑ کے کہا آج کے بعد میں خاندان کے نہیں جاؤں گا، میری ماں بھی تو ہے، میرا باپ بھی تو ہے۔ سنتی رہی ہوگی، اندازہ فرمائے مجوسی کا 4-5 سال کا بچہ حسن علی رضا کو دیکھ کر کہنے لگا میری ماں بھی تو ہے، میرا باپ بھی تو ہے، یہ خاندان رسول ہے، ان پر جو احسان کرے یہ پڑھ کر ادا کرتے ہیں۔ جب اس بچے نے کہا میری ماں بھی تو ہے، میرا باپ بھی تو ہے، امام علی رضا نے فرمایا تو آج سے میں نے تجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیا، آج سے میں نے تجھے اپنی اولاد بنا لی۔ اور 4-5 سال کے مجوسی کے بچے کو اپنے پاس رکھا، کھلایا پلایا، بڑا کیا اور خوب تعلیم دی، اور وہی مجوسی کا بچہ جب بڑا ہوا تو اسی ہستی کو لوگوں نے سیدنا امام معروف کرخی کے نام سے جانا اور پہچانا، جو سرکار غوث اعظم کے بھی پیروں میں پیر بن گئے۔ امام معروف کرخی حضور غوث پاک جہاں جا کے چندہ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے اپنے مرشدوں کے مزارات میں سب سے زیادہ فیضان اگر کسی مزار سے ملا ہے تو وہ امام معروف کرخی کا مزار ہے۔ اندازہ فرماؤ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو میں عرض کیا کر رہا تھا، سرکار غوث اعظم سے پوچھا جا رہا ہے آپ کے پاس کیا ہے؟ اے ننھے جوان میرے پاس کیا ہے؟ اے جوان میرے پاس کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں 40 دن، فکر نہیں کہ پیسوں میں، اللہ کی رضا کی فکر۔ جب وہ کئی مرتبہ پوچھ کے مذاق سمجھ کے چلے گئے تو آخری میں وہ اپنے سردار سے کہتے کہ یہ لڑکا ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ ہم پوچھتے تو کہتے ہیں 40 دن آنے کا بتاؤ اس کو۔ ڈاکٹروں نے سردار سے پوچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ 40 دن آنے کہا ہے کدھر ہے؟ کہ یہ میرے بغل کے نیچے سی ہو گئی۔ اس کو کھولا تو 40 دن آنے، وہ حیران ہوئے اور حیران ہو کر کہنے لگے کہ اے ننھے سے پیچھے، اے ننھے جوان، کہ تو ان پیسوں کو اس دولت کو بچا سکتا تھا، ہم تو مذاق سمجھ کے چھوڑ دے، بچہ سمجھ کے چھوڑ دے، تو نے بتایا کیوں؟ آپ نے کیا فرمایا؟
میری ماں نے مجھے نصیحت کی ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. میں جھوٹ نہیں بولتا. دولت چلی گئی میں نے جھوٹ نہیں بولنا. مال گیا جھوٹ نہیں بولنا. اب آپ سوچو, ہم سوچتے ہیں کہ سچ بولیں گے تو نقصان ہوگا. غوث پاک کو بھی لگ رہا تھا کہ نقصان ہوگا, مگر غوث پاک نے نقصان کی پرواہ نہیں کی. مگر ایک بات, اگر واقعی مومن ہو, دیکھیے ہم اپنے مذہب سے رشتے کی بات کرتے ہیں, رشتہ ہمارا رہ کیا گیا یہ کچھ سوچیے. آج جو سوچتے ہو نا کہ ہمارے گھر گرائے جا رہے ہیں, ہمارے گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے, ہمیں مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, یہ سب ماحول ختم ہوگا. صرف تم ویسے مسلمان بنو جیسے مسلمان بنانے کے رسول اللہ ہے. گوشت کھا کر مسلمان ہو, مچھلی کھا کے مسلمان ہو, 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھ کے مسلمان ہو, وہ مسلمان نہیں ہو جو مصطفیٰ جان رحمت بنانے کے لیے بہت معذرت کے ساتھ قادری بن گیا, چشتی بن گئے, نقشبندی بن گئے, سہروردی بن گئے, رشدی بن گئے, اشرفی بن گئے, برکاتی بن گئے, کیا مسلمان بھی بن گئے؟ بتاؤ, بتائیے کہ ابھی تک مسلمان بھی بنے. مسلمانوں کے سامنے نماز کی بات کرو تو اٹھ کے جانے لگتے ہیں. بولتا ہے کہ نبی کے نام پہ جان قربان کر دوں گا. داڑھی رکھنے کا وعدہ لوگ چٹکنے لگتے ہیں, ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں. حالات یہ ہیں کہ تمہارے قوم کی عورتیں بے بکی کے عالم میں اپنی آبرو بیچنے پہ مشغول ہیں. تمہاری قوم کی بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی بنیاد پر 35 سال کی عمر میں پہنچ رہی ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کی شادی میں کبھی پٹاخے چھوڑ رہے ہیں, کبھی ڈی جے لگا رہے ہیں, حرام کام کر رہے ہیں. ہمیں کون کا کیا خیال ہے؟ ہمارے اسکول کے بچے فیس نہ بھرنے کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں, اسکول سے وہ خارج ہو رہے ہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں. لیکن ہم اللہ اکبر سٹے اور جوئے کی جگہ پہ لاکھوں روپے تو خرچ کر سکتے ہیں, مگر ہم بچوں کے اسکول کی فیس بھرنے کے معاملے میں سیریس نہیں ہے. ہر مسلمان اپنے آپ کو ترقی پہ لے جانا چاہ رہا ہے, اپنی قوم کو ترقی پر لے جانے کا خیال کس کو ہے؟ اللہ اکبر, ہم اپنی بیٹی کی رنگی میں 5-10 لاکھ کو خرچ کر سکتے ہیں, لیکن کسی یتیم بچی کی شادی کے لیے ہم 50,000 دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہت معافی کے ساتھ اللہ اکبر, عرصوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ قوم کے پیسے جمع کر کر کے لاکھوں روپے نچنیوں پہ لٹایا کو جا رہا ہے. لیکن اگر دین کے نام پہ خرچ کرنے کی بات آئے تب اس معاملے میں سیریس نہیں ہے. اللہ اکبر, آستانوں پر عورتوں کو نچایا جاتا ہے قوالنوں کی شکل میں. تمہیں شرم نہیں آتی جو ولی شریعت پر عمل کر کے ولی بنے ہیں, جب ان کے آنگن میں کوئی قوالن ناشتی ہوگی, جب کسی نامحرم قوالن کو قوال کے ساتھ مقابلے کے لیے بلایا جاتا ہوگا تو ان کی روحوں پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی یہ سوچا, کبھی یہ غور کیا؟ اللہ اکبر, علماء منع کریں تو کوئی ان کو یزیدی کہتا ہے, علماء منع کریں کوئی ان کو ولیوں کا دشمن کہتا ہے. مجھے بتاؤ, جس مذہب میں عورت سے قرآن سننا جائز نہیں ہے, اس مذہب میں کسی عورت سے ولی کی منقبت سننا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ نبی کی نعت سننا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ دین کی اللہ اکبر, تم نے سانپ کو کھا لیا ہے, دین کے لیے کھڑا کھول رہے ہو, تم کہتے ہو ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, تم نے اپنے مذہب پہ ظلم کیا ہے, تم پہ ظلم نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا؟ تم نے اپنے مذہب کو بنا دیا ہے, تمہارے گھر ڈھائے نہیں جائیں گے تو کس کے گھر ڈھائے جائیں گے؟ تم نے نمازیں چھوڑ کر دین کا ستون توڑ دیا ہے, تمہارے گھر پہ بیٹوں سے نہ چلیں گے تو کس کے گھروں پہ چلیں گے؟ اللہ اکبر, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بہن کی موجوں میں اسلام نہیں. آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر, قوم کا چندہ اس لیے تھا تاکہ ہم ولیوں کے آستانے پر نامحرم عورتوں کو نچاتے. کہاں ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ؟ اونچی آواز سے قرآن پڑھتی ہے تو اللہ کے رسول ام المومنین سے کہتے ہیں, عائشہ عورت کی آواز بھی عورت ہے, اونچی آواز سے قرآن.
آج ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں کیا ہوا؟ ہم کس مذہب سے واپس کیا ہیں؟ میں تو بس یہی کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں یہ تلخ جملے ہضم کرنا سب کے بس کی ہے۔ میں جہاں سے جاتا ہوں لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ گالی تو چھوٹی چیز ہے، میرے امام کی تو لوگوں نے جان لی۔ امام حسین کو تو شہید کر دیا بچوں کے ساتھ حق بولنے کی وجہ سے، لیکن ایک بندہ بھی اگر عمل کرنے کو میری نجات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے، چشتی بنے، قادری بنے، نقشبندی بنے، سہروردی بنے، رضوی بنے، شیعی بنے، مسلمان بھی بنے، اپنے پیروں کی عاشق بنے، اپنے نبی کے بھی عاشق بنے کیا؟ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہا ہے امین القادری؟ اگر ہم نبی کے عاشق نہیں ہوتے تو پیر کے عاشق کہتے ہو۔ میں ایک بات کرتا ہوں، ایک بات کو اینڈ کرتے ایک بات کرتے ہوں، توجہ کیجیے، اس طرح توجہ کیجیے۔ میں نے آپ کو کوئی ٹوپی دی، حضرت صاحب نے کوئی ٹوپی دی، کسی صاحب نے ٹوپی دی، پیر صاحب نے ٹوپی دی، وہ ٹوپیاں کہاں رکھی؟ تو فکر لگا جو میں وہ ٹوپی پہن کر آپ اس دنیا کھانے میں کبھی نہیں جاتے۔ بولو جاتے ہو؟ نہیں جاتے نا؟ کیا وصیت ہے اس بارے میں؟ میں مروں گا، ایک ٹوپی میری قبر میں رکھ دینا، میں پیر صاحب کی ٹوپی قبر میں لے جاؤں گا۔ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، میں بہت خوش ہوں اس سے۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ پیروں کے دیے ہوئے تحفے کا اتنا احترام کرتے ہو۔ بس ایک شکایت مجھے، پیر کے تحفے کی عزت کرنے کے لیے مجھے کوئی شکایت نہیں، میں تو تمہیں سلام کر رہا ہوں۔ یہ میری سنی قوم کا عزت ہے کہ جو پیر کے دیے ہوئے تحفے کا اتنا احترام کرتی ہے۔ لیکن پلٹ کر یہ سوال کرتا ہوں، پیر کے دیے ہوئے تحفے کا احترام کرنے والے مجھے یہ بتا، ایک تحفہ تجھے تیرے اللہ نے بھی دیا ہے، ایک تحفہ تجھے تیرے اللہ نے بھی دیا تھا اور دیا ہے، اور تحفہ کس کے ہاتھ سے بھیجا تھا؟ جس کے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ ہی تھا۔ تحفہ اللہ کا، ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت، اور تحفہ کیا تھا؟ ٹوپی امامہ جبہ قبہ نہیں تھا، اس تحفے کو نماز کہتے ہیں۔ اور کتنا بھی بڑا پیر ٹوپی دے، ٹوپا دے، امامہ دے، کچھ بھی دے، سب سلاخوں پر ہے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پیر کی دی ہوئی ٹوپی قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنا۔ کتنا ہی بڑا پیر، بڑی معذرت کے ساتھ میرے پاس دلیل ہے، وجہ کیونکہ بہت سارے بزرگ ایسے ہیں جن سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو ان کا تبرک کام نہیں، معاملہ رشتہ ہے۔ رسول اللہ نے مرتے وقت عبداللہ ابن ابی کو اپنا جبہ پہنا، لیکن سرکار نے فرمایا کہ میرا جبہ اس کو کام نہیں آئے گا قبر میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل کا ایمان کا رشتہ مجھ سے جڑا ہوا ہے۔ تو جب رشتہ ہی جڑا ہوا ہے تو حضور کا جبہ سب کام آیا؟ کام آیا نہیں آیا نا؟ یہی بات کہنے لگے ہیں، غور کیجئے، یہ تبرکات اس وقت کام آتے ہیں جب دل کا رشتہ ایمان سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، اللہ کا دیا ہوا تحفہ جسے نماز کہتے ہیں، یہ تو قبر میں کام آئے گی، اس کی گارنٹی رسول اللہ نے دی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نماز قبر میں بھی نور ہوگی، حشر میں بھی نور ہوگی، پلسرات پر نور بن کے نمازیوں کے آگے آگے چلے گی۔ اللہ کے تحفے کی کیا عزت کی ہے؟ کتنی مرتبہ نماز پڑھتے ہو؟ ایک دن میں کتنی بار نماز پڑھتا؟ بہت معذرت کے ساتھ، ابھی ہمارے منتظمین بتا رہے تھے اڑیسہ سے لوگ آئے ہیں، یوپی سے آئے، ادھر سے ہیں، 200 کلومیٹر 400 کلومیٹر، میرا دل خوش نہیں ہوتا اس کو۔ اچھی باتیں چلیں آپ آگے، اچھا ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں جلسہ سننے کے لیے 200 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہو، نماز پڑھنے کے لیے 4 قدم کا سفر مسجد تک کے لیے طے کرتے ہو کیا؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے، اپنے مذہب پہ ظلم کر رہے ہیں۔ قادری برقانی چشتی رضوی اشرفی بن گئے، مسلمان بھی بنے، کیسا مسلمان؟ حضور تو فرما رہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول فرما رہے جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے، وہ اللہ کے ذمے کرم سے
باہر ہے, وہ خدا کی چادر رحمت سے باہر ہے. میرے بھائیوں ڈرتے کیوں نہیں, لرزتے کیوں نہیں, ہر نسبت کا خیال ہے, خدا کے دل میں تحفے کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتا. آقا فرماتے ہیں میں محمد اس سے بیزار ہوں. آقا فرماتے ہیں میں محمد اس سے بیزار ہوں جو نماز نہیں پڑھتا. تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ 10 سال جنت میں لے جائیں گے, غریب نواز لے جائیں گے. میرے بھائی جب رسول اللہ ہی بیزار ہو گئے تو غوث پاک اور غریب نواز تو نبی کے غلام ہے, غلام جس سے آقا بیزار ہو جائے اس سے غلام کب راضی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. آپ کو ڈرنا چاہیے, آپ کو خوف کرنا چاہیے, آپ کو خشیت کرنا چاہیے. معذرت کے ساتھ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے, بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ برداشت کر لیجیے. اگر اپنی آخرت بہتر چاہتے ہو تو یہ جو اسٹیجوں سے تمہیں جنت کے سبزات اپنے منہ پہ دکھائے جا رہے ہیں, اس کا منہ دیکھو جنت میں جاؤ, اس کا چہرہ دیکھو جنت میں جاؤ. نماز پڑھو کہ نہ پڑھو, روزہ رکھو کہ نہ رکھو, پاک رہو کہ نہ رہو, طہارت سے رہو کہ نہ رہو, ماں باپ کو خوش کرو کہ نہ کرو, کلمہ آتا ہو یا نہیں آتا ہو, دین دھرم معلوم ہو کہ نہیں معلوم ہو, سوچ کے دھندے کرو, ان کو دیکھو جنت میں, ان کو دیکھو جنت میں. بڑی معذرت کے ساتھ مرو گے تو پچھتاؤ گے, پچھتانے کے سوا کچھ کام نہیں آئے گا. یہ آپ دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو, شیطان کالے کار بناتے ہو. اللہ کے سب کی قسم, ارے مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ تو جنت کے لیے کافی تھا. رسول اللہ کا جو چہرہ دیکھ لے ایمان کی حالت میں اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی تھی, اس کے باوجود بھی اللہ نے ارشاد فرمایا تراہم سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ فرماتا ہے جب میرے نبی نے صحابہ کو دیکھو گے تو صحابہ کو کیسے دیکھو گے؟ میں جملہ معترضہ کے طور پہ کر رہا ہوں. صحابہ کی پہچان قرآن نے بتائی, جب تراہم تم انہیں دیکھو گے رکعا سجدا, صحابہ کو جب بھی دیکھو گے وہ تمہیں رکوع کرتے نظر آئیں گے, وہ تمہیں سجدہ کرتے نظر آئیں گے. اور وہ سجدہ کیوں کریں گے؟ تعریف کے لیے نہیں, لوگ ان کو نوازی کا اس لیے نہیں, لوگ ان کی توصیف کریں نہیں, بلکہ فضلا من اللہ ورضوانا, وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے وہ رکوع سجدے کرتے ہوں گے. میرے بھائیوں جب تک سجدے کے قریب نہیں آؤ گے آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے. جب تک سجدے کے قریب نہیں آؤ گے آپ قادری غوث پاک کے سچے غلام نہیں ہو سکتے. آپ کپڑے والے قادری تو ہو سکتے ہیں, آپ غوث پاک والے قادری نہیں ہو سکتے. جب تک نماز کے قریب نہیں آؤ گے آپ ٹوپی والے تو چشتی نظامی ہو سکتے, محبوب الہی والے چشتی نظامی نہیں ہو سکتے. بڑی معذرت کے ساتھ اس لیے کہ بزرگوں نے اول ہمیں شریعت کی طرف بلایا. کہ بات میں آپ کو بتاؤں, ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں بہت دین پر عمل نہیں کر سکتا, آپ مجھے چھوٹ دیجئے. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے نماز پڑھو. اس نے کہا میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. آقا فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں. آقا نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں. اب آپ کس دین پر ہو؟ ہمارے بچے سوتے پڑے ہیں, ہماری بیویاں سوتی پڑی ہیں, ہم سوتے پڑے ہیں. ہم لوگ اپنے بچوں کو کوچنگ کے لیے تو جگا سکتے ہیں, اسکول میں بھیجنے کے لیے تو جگا سکتے ہیں, کالج بھیجنے کے لیے تو جگا سکتے ہیں. کبھی ہم نے اپنے بچوں کو نمازوں کے لیے بھی جگایا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو عبادت کے لیے بھی جگایا ہے. بتاؤ ہم اپنے بچے کو 25 سال تک کے تعلیم دیتے ہیں کیوں؟ تاکہ اس کی دنیا سمجھ جائے, ہم اس کی آخرت سنوارنے کے لیے اس کو نماز. آج مسلمان چھوکرے چائنیز کی گاڑیوں پہ کھانے جاتے ہیں, غیر مسلم پکا رہے ہیں چکن کھا رہے. علماء سے پوچھو ہمارے یہاں فتویٰ ہے, ہمارے یہاں مسئلہ ہے کٹنے سے لے کر دسترخوان پہ آنے تک گوشت مسلمان کی نظر سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے. اگر اوجھل ہو گیا حرام. آپ کے پاس پیسے تو ہے نا, حج کے ٹور کے آپ کے پیور حلال کمانا. آپ کے ابا امام صاحب ہے پیور حلال ہے, آپ کے ابا مقرر ہے پیور حلال ہے, لیکن وہ جو چائنیز کی دکان پہ کھانے جا رہے ہو جہاں گوشت میں گڑبڑ ہے, پتہ نہیں ذبح ہوا ہے کہ نہیں. کہیں کبھی ذبیحہ کھا رہے ہو بسم اللہ پڑھو مولانا سب حلال ہے. کیا رسول اللہ نے یہی کہا؟
اپنی مرضی سے فتوا، ڈاکٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے اپنی مرضی سے انجیکشن نہیں لگاتے ہیں، لیکن فتوا اپنی مرضی سے ٹوکتے ہیں۔ تمہیں کس نے حکم دیا؟ مسلمانوں حلال و حرام کا قانون پر پڑھو، اس پہ عمل کرو، بہت آسان ہے۔ الدین و یسر، دین مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے، عمل کرو گے آسان ہے، جو جی میں آتا ہے کھانا ہے، جو جی میں آتا ہے۔ ابھی آج کل تو آن لائن کھانے پتہ نہیں ہے کہاں کا ذبیحہ ہے، کون ذبح کر رہا ہے، کون پکا رہا ہے، بس فیشن ہے، دو آرڈر اور بس، اور اس میں اپنے آپ کو شائجہ سے کم نہیں سمجھتے جب آن لائن آرڈر دیتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، لیکن کچھ حلال و حرام کے قوانین ہیں، میں کوئی مشکل نہیں بتا رہا ہوں، یہ بنیاد ہے اپنے مذہب کی۔ آپ حلال نہیں کھاؤ گے، تہجد پڑھ لو، کوئی قبول نہیں۔ ایک لقمہ حرام کا کھایا، 40 دن تک عبادت قبول ہے۔ صرف یہاں شراب جنا کی کمائی کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کھانے میں محتاط ہو جائیے، پھر اس کی برکت دیکھیں۔ 80% معاملات کھانے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، 80%۔ تو جلدی جلدی بات پوری کر لی جائے، حلال کی برکت۔ آج سے تقریباً 1250-1300 سال پہلے کی بات، بادشاہ کا ایک قاضی تھا، بڑا نیک قاضی، اس قاضی کا نام تھا قاضی نوح۔ کیا نام تھا قاضی کا؟ اگر تھک نہیں گئے تو بولیں، قاضی نوح۔ قاضی نوح اللہ والے آدمی، بڑے نیک تقی، بڑے پرہیزگار۔ قاضی نوح کی ایک لوتی بیٹی تھی، اور وہ بیٹی جوان ہو چکی تھی، اور بیٹی کے جوان ہونے کے بعد قاضی نوح کو فکر یہ تھی کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کہاں، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے امیر، حتیٰ کہ بادشاہ تک اس بات کا تمنا ہی تھا کہ قاضی صاحب اگر موقع دے دیں تو قاضی صاحب کی بیٹی سے میں اپنے بیٹے کا رشتہ کروں۔ لیکن قاضی صاحب ایسے اللہ والے آدمی تھے کہ کسی کو اپنی بیٹی دینا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میری بیٹی کسی نیک اور حلال کمانے والے کے گھر میں جائے۔ آج ہم لوگ بیٹیوں کو رشتہ دیکھتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، ارے آپ اللہ کر کیوں نہیں رہے؟ نہیں، ہمارے معیار کا نہیں آتا۔ معیار کیا ہے؟ بلڈنگ ہو، کاریں ہو، بائک ہو، ہر سنڈے پکنک پر لے جانے کا معاملہ ہو، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، اس سے کوئی لینا دینا۔ آخرت سدھرے یا بگڑ جائے کوئی لینا دینا نہیں۔ دنیا کا عیش، زیورات پہنانے والا چاہیے، بائک پہ لے کے گھومنے والا چاہیے، یہی تمہارا معیار ہے؟ میرے بھائی مسلمان ہو کر کے سوچو نا، بہت رشتے لوگ کہتے ہیں رشتے نہیں آتے ہیں۔ تم دقیانوسیت میں ڈوبے ہوئے، تم مال کے پجاری بنے ہوئے ہو۔ غریب کو کون اپنانا چاہتا ہے؟ غریب ہے، شریف ہے، کوئی اپنانا نہیں چاہتا۔ شرافت کی اہمیت ختم ہے، ہم دولت کے پجاری بنے ہوئے۔ قاضی نوح اتنا بڑا قاضی ہو کر بادشاہ کے بیٹے کو رشتہ نہیں دیتا، کیوں؟ حلال و حرام کی کوئی گارنٹی نہیں۔ وزیر کے بیٹے کو رشتہ نہیں دیتا، حلال و حرام کی گارنٹی نہیں۔ میری بیٹی کی آخرت خراب نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا تو دنیا ہے، ان پاک پر بھی زندگی گزر جاتی ہے، بھیک مانگ کی بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہاں تو کھانے کو بھی 2 روٹی مل جاتی ہے، 2 روٹی کے لیے آخرت کیوں خراب کریں؟ رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں کہاں؟ ایک دن سوچتے ہیں کہ یار یہ میری مسجد کا جو مؤذن ہے اس کا نام مبارک، یہ مبارک نام کا جو لڑکا ہے فی سبیل اللہ اذان پڑھتا ہے، اتنا متقی ہے کہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، اشراق چاشت پڑھتا ہے، اس کے بعد مسجد سے باہر جاتا ہے اور چند گھنٹے میں 2 روٹی جتنا کما لیتا ہے، اور کما کے آتا ہے پھر عبادت کے لگ جاتا ہے۔ ایک دن بلایا، بڑا خوبصورت تھا وہ جوان، مبارک ادھر آؤ۔ مبارک آئے، کہا کہ بیٹا شادی کیوں نہیں کرتا؟ میرے حضرت آپ تو جانتے میرا خود کا گھر نہیں ہے، اور صرف 2 روٹی جتنا کماتا میرے پاس کوئی پیسہ دینا بھی نہیں، تو کون میری مجھے بیٹی دے گا؟ کہ اگر تم شادی کرنے تیار ہو تو میں میری بیٹی دینے تیار ہوں۔ مبارک نے کہا قاضی صاحب آپ اتنے مالدار، بادشاہ کے قاضی اور جامع مسجد کے امام اور مخمل میں تاج کا پیون، لوگ تانا دیں گے؟ آپ نے میں وہ کچھ نہیں، اگر تو کرنے تیار ہے تو میں اپنی بیٹی صرف تجھے تقوی کی بنیاد پہ دے، میں مال نہیں دیکھتا، میں تقوی دیکھتا۔
پرہیزگاری دیکھا. یہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہے اللہ والے کے قدموں میں. عورتوں کو زیادہ پیسے کا بھوت سوال ہے. مرد کئی بھی کمپرمائز کرنے تیار ہے, چلو یار دے دیں گے, پھر نہیں میری بیٹی غریب کے گھر میں کیسے رہے گی. پھر اس کے بعد بیٹی کو بڈھی کرے, 30-35 سال کی کرے, پھر وہ اپنی پسند کا کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلے جائیں, رونے کے مزدور نہ ملے. یہ حالات. غربت کو مت توڑو, دولت کے دیوانے مت بنو. جہاں شرافت اور دینداری نہیں ہو وہاں اپنی بچیوں کے رشتے کر دو. شرافت سے بڑا کوئی معیار نہیں ہے, تقوی کے برابر کوئی معیار نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, جو تقوی والا ہے, جو پرہیزگار ہے. پرہیزگاری بہت بڑی سعادت ہے, بڑی چیز ہے. حضرت قاضی نوح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی مبارک کے ساتھ بیاہ کیا. مبارک نے کرائے کا مکان لیا اور اپنی دلہن کو اپنے گھر لے گئے. اور جب رات حجرے میں پہنچے مبارک تو مبارک کہتے ابھی ہم میاں بیوی جیسی رات نہیں گزاریں گے, تم اپنی نماز پڑھو, ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں, بعد میں دیکھیں گے. پوری رات میاں بیوی نماز پڑھتے ہیں, ادھر یہ بھی ادھر بھی. ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی اسلام میں پہلی رات ایسے گزرتے, ایسا نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیا, صبح ہوئی جیسی نماز کے لیے قاضی اپنے مبارک کا منہ دیکھا, وہ تو بڑے تجربہ کار لوگ, چہرہ دیکھ کے سمجھ جائے رات کیسے گزری. قاضی وہ پریشان, نماز ہوئی, ادھر تلاوت میں مبارک بیٹھ گئے, سیدھا بیٹی کے گھر. بیٹی سے پوچھا رات کیسے گزری. حیا کی ماری بیٹی نے سر جھکا کے کہا بابا انہوں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی, پوری رات مصلوں پہ گزر گئی, ان کا مصلہ الگ تھا, ہمارا مصلہ الگ تھا, بستر بھی نصیب نہ ہوا. قاضی صاحب کے چہرے پہ ایک رنگ آتا, دوسرا رنگ جاتا, غصہ شباب پر. مسجد میں آئے اور کہنے لگے مبارک میں نے تو تجھے بڑا نیک اور پاسا سمجھا تھا, آسائی کے لبادے میں تو ایسا درندہ, میں نے تیری غربت کو نہ دیکھا, تیری شرافت سے دھوکہ کھایا. مبارک نے ہاتھ باندھ کے کہا قاضی صاحب ناراض کیوں, اس کی وجہ تو بتائیں. قاضی صاحب نے کہا تم نے میری بیٹی کے ساتھ رات نہیں گزاری, اس قابل سے میری بیٹی کو نہ سمجھا. مبارک نے کہا قاضی صاحب اب وہ آپ کی بیٹی باہر نہیں, پہلے میری بیوی ہے, مجھے اس کے ساتھ کب کیا کرنا چاہیے یہ میری مرضی پر ہے, آپ کی مرضی پر نہیں ہے. آپ کان کھول کے سن لیں, اب وہ میری بیوی ہے, میں نے آج اس سے ملاقات نہیں کی اور مزید 40 دن اور میں ملاقات نہیں کروں گا. یہ آپ سن لیجیے, بات چیت ہوگی, کھانا ساتھ میں کھائیں گے, رہیں گے ساتھ میں, لیکن بیویوں جیسا سلوک میں حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں, بہنیں بیٹیاں سب بیٹھی ہوئی, بچے بھی ہیں, بیویوں جیسا سلوک میں اس کے ساتھ 40 دن تک نہیں کروں گا, وظیفے زوجیت ادا نہیں کروں گا. قاضی صاحب نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا قاضی صاحب بات یہ ہے آپ ہو قاضی, قاضی کا مطلب چیف جسٹس, جج. اس زمانے میں جج قاضی کو کہتے تھے, قاضی جج. آپ جج ہو بادشاہ کے, جسٹس ہو, جج ہو. نوکری کی تنخواہ آپ کو بادشاہ دیتا ہے. سننا ذرا سننا, حالات کی برکت سننا. آپ نے کوئی آپ کے سامنے بہت بڑی تقریر لے کے نہیں آئے, میں بہت سادہ سلمان لے کے 2 چیزیں, سچ بولو حلال کھاؤ, بس 2 چیزیں. اور یہ بہت بڑا مثال ہے, کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اتنا کر کے دیکھو تمہارا چہرہ بدلنے لگے گا, تمہارے دل کی کیفیت بدلنے لگے گی, تمہاری صبح شام بدلنے لگے گی, تمہاری روحانی کیفیت بدلنے لگے گی. انشاءاللہ تم جس کے سر پہ ہاتھ رکھو گے اس کی قسمت بدل جائے گی. خدا کی قسم یہ کر کے تو دیکھو, مشکل نہیں آسان ہے, صرف سوچو, محشر سوچو, میدان محشر کا سوچو. اللہ اکبر. مبارک نے کہا قاضی صاحب 40 دن تک مزید وظیفے زوجیت اس لیے نہیں کرنا کہ آپ قاضی ہو, جج ہو, بادشاہ کے یہاں سے تنخواہ پاتے اور نوکری, اور بادشاہ کے یہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں. تو آپ کو جو تنخواہ کا پیسہ ملتا ہے نا, وہ قیمت
تقویٰ کی کسوٹی پر حلال نہیں ہے۔ جس جملے کی نزاکت کو علماء محسوس کریں گے شاید آپ نہ کر سکیں، فتوے کی کسوٹی کی بات نہیں ہو رہی، مبارک فتوے کی بات کہ آپ کو جو تنخواہ ملتی حلال تو ہے لیکن تقوی کی کسوٹی پر وہ حلال پورا حلال نہیں بلکہ ڈاؤٹ فل ہے، مشکوک ہے، اور ایک لقمے کا اثر حدیث کے مطابق 40 دن تک رہتا ہے۔ تو جو آپ کے لقمے کا اثر ہے وہ 40 دن تک رہے گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں جب تک ڈاؤٹ فل لقمے کا اثر ہے میں نے اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا نہیں کرنا، کیونکہ اب میری آنے والی نسلوں کا سوال ہے اگر میں ڈاؤٹ فل خود کی کھیتی میں اپنے بیج کو بوؤں گا تو آنے والی نسلوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کا ڈاؤٹ فل لقمے کا اثر 40 دن تک ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں اور اپنی پیور حلال کمائی اپنی بیوی کو کھلا رہا ہوں۔ 40 دن کے بعد آپ کے آخری لقمے کا اثر بھی مکمل ختم ہو جائے گا اور میرے پیور لقمے کا اثر چڑھ جائے گا، پھر بیوی میری ہے، ہم اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ قاضی صاحب نے تو ماتھا چوم لیا، خوش ہو گئے، اللہ تجھے سلامت رکھے، مبارک ہو، ہمیشہ مبارک ہو۔ میں جتنا متقی سمجھ رہا تھا تو اس سے زیادہ متقی نکلا، میں تجھے جتنا پریشان سمجھ رہا تھا اس سے زیادہ تو پریشان نکلا۔ اور پھر ہوا کیا؟ 40 دن گزرے، وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ اللہ کی شان، اللہ والوں کو اللہ کیسے نوازتا ہے۔ جس دن پہلی ملاقات ہوئی اسی دن ان کے پیٹ میں بچہ آیا، اور وہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور اسی عبداللہ کا پورا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ یہ امام اعظم کے شاگردوں میں ہیں۔ امام اعظم ان کے تقوی کو دیکھ کے کہا کرتے تھے اگر کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، اسی کے صدقے میری مغفرت ہو جائے گی۔ یہ عبداللہ ابن مبارک یہ لقمے حلال کی برکت ہے، امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، اور یہ تنہا وہ ہستی ہے جو بیک وقت میں امیر المومنین فی الحدیث بھی ہے، فقیہ اعظم بھی ہے، شیخ المشائخ بھی ہے، اور یہ مقام اللہ نے جو عطا کیا ہے ان کے ماں باپ کے لقمے حلال کی احتیاط کی برکت سے اللہ نے عطا کیا ہے۔ جب حلال کھلاؤ گے بیوی کو اللہ اس کی اولاد عطا فرمائے گا، اور جوے کا، حرام کا، سٹے کا، موبائل چرا کر جھوٹ بول تو تم جانو تمہارا کام ایک نہیں 1 کروڑ مقررین بلاؤ، اصلاح معاشرہ کے مشرق کرا لو، ماحول بدلنے والا نہیں ہے، کیونکہ جو ماحول تقریر سے بدلنا ہے اتنا ہی تقریر سے بدلتا ہے، اور جو ماحول حلال روزی سے بدلنا ہے اتنا حلال سے۔ 80% حلال ماحول بدلتا ہے، 20% تقریریں کام کرتی ہے، سب کام تقریر سے نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے میری نسلوں کو حلال کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ جو موسیقی بڑی بڑی خوبصورت ہے، اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کمیٹی والوں کو آپ سب کو سلامت رکھے۔ مولانا صاحب کی طرف سے مجھے یہ حکم ہے کہ آستانے کا کام جاری ہے، بتا رہے تھے کہ کچھ کام چالو ہے، اللہ نے آپ کو حلال ذریعے سے دیا ہے، ان کی مدد فرمائے، تعمیر میں حصہ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہر بندہ کوشش کرے، آخری بات ہی کہہ رہا ہوں، تقریر ہو گئی میری، ہر بندہ یہ کوشش کرے اپنے بچوں کو بچیوں کو اتنا پڑھاؤ کہ کوئی بچہ گریجویٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے، دنیاوی تعلیم اور مذہبی تعلیم اتنی دو کہ اگر نماز کا وقت آئے تو ہمارا ہر بچہ امامت کر سکے، اور باپ اور ماں کی نماز جنازہ مسجد کا امام ملے نہ ملے، مؤذن ملے نہ ملے، پیر صاحب آئے آ سکے نہ آ سکے، مصروفیت کی وجہ سے آپ کا بیٹا ماں کی بھی نماز جنازہ پڑھا سکے اور اپنے باپ کی بھی نماز جنازہ پڑھا سکے۔ دین کا
دینی علم اتنا اپنے بچوں کو دینا ضروری ہے. ٹارگیٹ کیجیے, اگر اپنی آخرت کو سنبھالنا ہے ٹارگیٹ کیجیے. بہت گٹکا کھا کر کے تھوک لیا, بہت سگریٹیں پی لی, بہت فضول خرچی کر لی, جو تعلیم مہنگی ہے, سب مہنگا ہو گیا ہے. موبائل بھی مہنگا ہے, خرید رہے ہو, جوتے بھی مہنگے خرید رہے ہو, کپڑے بھی مہنگے خرید رہے ہو, دال اور شکر بھی مہنگے خرید رہے ہو. تو تعلیم مہنگی ہے, مقابلہ کرو, خود پڑھاؤ, بچوں کو تعلیم دو. اور جو مالدار طبقہ ہے میری ان سے گزارش ہے, اپنے ماں باپ کے اصالِ ثواب کے لیے کچھ بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری, بچیوں کی تعلیم کی ذمہ داری اپنے سر لے دو. انسان علی بابا کے جو مریدین ہیں غلام ہے, انسان علی بابا کے اصالِ ثواب کے لیے ایک دو بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری لے لو. میں ایک بات کہوں آپ کو, انسان علی بابا کو پھول چڑھانے سے جتنی خوشی ہوگی اس سے زیادہ خوشی بچوں کو پڑھانے سے ہوگی. یہ اپنا زندگیوں کا مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پھول نہ چڑھاؤ, لیکن جتنا اللہ والوں کو پھول چڑھائیں, اس لیے کہ ہمارے پھول چڑھانے سے ہم خوش ہوتے ہیں. اندر جنت کے ایسے پھول ہیں کہ ان پھولوں کے ان کو ضرورت نہیں, لیکن چڑھاؤ میں منع نہیں کر رہا. لیکن لوگ کبھی مطلب غلط نکالتے, اپنی مرضی سے میری بات کا مطلب نہیں. چڑھاؤ, چادریں چڑھاتے چڑھاؤ, کچھ چڑھاتے چڑھاؤ, لیکن پرائرٹی جس کو دینا نا, تعلیم کو, ایجوکیشن کو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا تھا وہ علمی انقلاب تھا. علم پہ, ایجوکیشن پہ توجہ دو. اپنے ماں باپ کے مرحومین کی اصالِ ثواب کے لیے دوسرے سارے کام کرنے کی طرف توجہ دینے کی بجائے ایجوکیشن پہ دو. اندر ان کو برکتیں ملے گی, باہر بھی قوم کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور 10 سال اگر ہم سب مل کر ایجوکیشن پہ محنت کر لیتے ہیں, آنے والے 10 سال میں انشاءاللہ دنیا کا نقشہ بدل جائے گا, دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا, دنیا چینج ہو جائے گی. اور اگر کوئی ہمارے بچوں کی مدد کرے نہ کرے, 8 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹے, 10 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے ہمیں محنت کرنا ہے, اپنے بچوں کو ضرور پڑھانا ہے. جیسے کہ مہاراجہ کے ہمارے مشائخ نے اعلان کیا, آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. بچوں کو پڑھاؤ, 10 سال محنت کرو ایجوکیشن پہ, پھر دیکھیں دنیا کا نقشہ کیسے بدلتا ہے. ایک آخری جملے میں بات پوری کروں. ایک شخص کہہ رہا تھا اپنی تقریر میں کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں تلوار دیں گے. ہم نے کہا تم جو چاہو دو, ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دینا چاہتے ہیں. دنیا اپنے بچوں کے ہاتھ میں جو بھی دے, ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیں گے. اپنے بچوں کے ہاتھ میں تلوار, چاقو, موبائل دینے کی بجائے ہمیں اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دینا ہوگا, کتاب دینا ہوگا. پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسا ماحول تبدیل ہوتا ہے. السلام علیکم. ماشاءاللہ, اچھی بات ہے. مولانا کہہ رہے ہیں یہ درگاہ کمیٹی کی جانب سے ہر بار قلم کا لنگر چلایا جاتا ہے. اس پر ایک بات کرتی ہوں, تقریر تو ختم ہو گئی, قلم پر بات آئی ہے. بولو 2 منٹ ہوگی. ہمارے مرشد تاریخ السلطنت قدوۃ الکبریٰ غوث العالم سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سنانی کے ملفوظات ہے, اس کو مولانا نظام الدین یمنی صاحب نے جمع کیا ہے. اس کا نام ہے لطائف اشرفی. لطائف اشرفی میں ایک بات لکھی ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں تھوڑا سمجھانے کے لیے اس کا مفہوم پیش کروں. قرآن شریف کی ایک ایک آیت کی 70,000 تفاسیر ہے. ایک ایک آیت کی, یعنی ایک آیت کا ایک معنی صرف نہیں ہے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب غالب اور اقبال کے شعر کے اتنے معنی ہو سکتے ہیں, تو جب مخلوق کے کلام میں اتنے معنی ہے تو خالق کے کلام میں کتنے معنی ہوں گے. تو قرآن شریف کی سورۃ النبا کی آخری آیت ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا, کہ قیامت کے دن کافر تمنا کریں گے یا لیتنی کاش كُنتُ تُرَابًا, ہم تراب ہوتے ہیں, مطلب ہم مٹی ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ کا عذاب دے کر وہ دعا کریں گے, تمنا کریں گے کاش ہم انسان نہ رہتے, مٹی ہو جاتے, تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. یہ تو ایک معنی ہوا, اس میں سب متفق ہے. مخدوم صاحب جو بیان کرتے ہیں اس معنی کے علاوہ معنی وہ سنتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم تراب ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ تراب ایک کافر تھا, تراب ایک کافر تھا, اور قیامت کے دن وہ تراب
جب جنت میں جا رہا ہوتا تو کافر لوگ تمنا کریں گے کہ ہم بھی تراب ہوتا، ہم بھی تراب ہوتے، وہ تمنا کریں کیونکہ تراب کون تھا؟ کافر. اب کافر کبھی جنت میں جا نہیں سکتا، لیکن ان کی اپنے گمان میں کافر تراب ہے، وہ جنت میں جا رہا ہے تو وہ تمنا کریں گے کہ ہم بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ تو تب وہ تراب سے کہیں گے ہم بھی تراب ہوتے ہیں، وہ تراب تو بھی کافر تھا ہماری طرح، تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ تو وہ تراب جواب دے گا میں کافر تھا، کافر ہوں نہیں، میں کافر. تراب کہے گا ہاں ہوں نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بچہ قلم سے کچھ لکھ رہا تھا، اس کا قلم اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین پہ گر گیا، تو میں نے اس بچے کا گرا ہوا قلم اس کے ہاتھ میں دے دیا، خرید کے نہیں دیا، اپنا نہیں دیا، اسی کا گرا ہوا قلم صرف اس بچے کو اٹھا کے دے دیا. تو قلم اس بچے کے ہاتھ میں اٹھا کے دینے کی برکت سے مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی اور مرنے کے بعد اللہ نے مجھے جنت عطا کی. اپنا قلم نہیں دیا، اپنا خرچہ نہیں دیا، اسی بچے کا گرا ہوا قلم اٹھا کے دیا. تو کافر کو ایمان کی دولت مل گئی مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی. سوچو اس بچے کا قلم اٹھا کے کافر دے دے تو اللہ اس کو ایمان بھی دے دنیا میں اور مرنے کے بعد جنت دے. اگر تم قلم خرید کر کے دو گے اور مومن ہو تو اللہ تمہیں کتنا اجر عطا فرمائے گا. اپنے ماں باپ کے سارے سوال کے لیے قلم دو گے اللہ کتنا اجر دے گا. اس لیے میری گزارش ہے قلم پر محنت کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.